الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و مأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما نافعا. اللہم رب زدنی علما. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے. رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے. رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود نے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پیا. خود نے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پیا. پر اے کربلا تجھے خون پلایا حسین نے. اور اے کربلا تجھے خون پلایا حسین نے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. بآواز بلند پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد نہیں ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی. کشفت دجا بجمالہ کشفت دجا بجمالہ. وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی. سر حشر بھی نعرہ اے امتی حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ. وہی حق نما وہی حق دیگر وہی حق نما وہی حق نگر. رخ مصطفیٰ ہے وہ روشنی کہ جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اب آپ اس وقار اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہے اس ہستی پر کہ جس وسیلے سے مالک کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور لاکھوں کروڑوں انگنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو اپنے مالوں کو اپنے جانوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی راہ میں قربان کیا. دعا کرتے ہیں مالک کریم سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے. اب آپ اسی وقار اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا. آج کا ہمارا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ بنایا, اپنا گہرا دوست بنایا. کس طرح بنایا, کس طرح جو ہے انہیں یہ شان, یہ عظمت, یہ مقام, یہ رفعت, یہ بلندی عطا فرمائی ہے. پہلے آپ سن رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کس طرح ہوئی. کیونکہ آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے
یہ خاص نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس ذی الحج مہینے کو، کیونکہ اسی میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ مہینہ ان کی نسبت کا، تو ان کی نسبت کی وجہ سے ہم جو ہے ان کی ولادت اور ان کے جو ہے وہ معجزات اور ان کا جو ہے وہ تبلیغ کرنا، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گوشگوار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت بابل کے شہر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس وقت حکومت تھی نمرود کی۔ نمرود مردود کی سلطنت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ اس وقت جو حکومت تھی وہ نمرود کی تھی، اور یہ یاد رکھیں کہ حکومت جو نمرود کی تھی وہ اس طرح نہیں تھی کہ جس طرح ایک ملک کی ہے، جیسے ہمارے پاس پاکستان ملک ہے، اس کی حکومت ایک بادشاہ کے پاس ہے، 2 ملکوں کی 3 ملکوں کی، بلکہ یہ نمرود جو تھا اس کے پاس حکومت پوری دنیا کی تھی۔ یہ پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اور نہ صرف اسی کی حکومت پوری دنیا پر تھی، بلکہ 4 ایسی شخصیات گزری ہیں، 4 ایسے انسان گزرے ہیں جن کی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا پر تھی۔ ان میں 2 مسلمان بادشاہ تھے اور 2 جو ہے وہ کافر بادشاہ تھے۔ اب جو 2 کافر بادشاہ تھے ان میں ایک بخت نصر تھا جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور دوسرا جو ہے یہ نمرود مردود تھا جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اب جب اللہ رب العزت نے انہیں حکومت عطا کی پوری دنیا پر، بادشاہت عطا کی پوری دنیا پر، سلطنت عطا کی انہیں پوری دنیا کی، تو یہ جو ہے وہ حسد میں آ گئے۔ حسد کی آگ ان کے اندر اتنی بھڑکی، یہ اپنے آپ کو جو ہے خدا کہنے لگے، معاذ اللہ۔ کہتے ہماری دنیا ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، سب جو ہے وہ ہمارے ہیں، لہذا ہمیں سجدہ کرو، ہماری عبادت کرو، ہم ہی تمہارے رازق ہیں، ہم ہی تمہارے مالک ہیں، اور ہم ہی تمہارے خدا ہیں۔ ان دونوں کافروں نے اپنے آپ کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ پھر آخر ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا، برا انجام ہوا۔ اب آئیے دیکھیے کہ جو مسلمان بادشاہ تھے ان میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے پیارے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں بھی پوری دنیا پر حکومت عطا کی، پوری سلطنت پوری بادشاہت ان کے انڈر میں ہے، پر انہوں نے جو ہے وہ ان طرح نہیں کیا جس طرح ان کے پاس حکومت آ گئی، بادشاہت آ گئی تو وہ ظالم بن گئے، جابر بن گئے۔ جیسے کہ آج کے لوگ جو ہے وہ بادشاہ بن جائیں یا کسی عہدے پر آ جائے، یا تھوڑا سا جو ہے وہ انہیں کوئی اٹھا دے، یا 2-4 جملے جو ہے وہ ان کے لیے بڑے پن کے بولے جائیں تو وہ اترانے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ دکھانے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، اور پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ غریب ہے، یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، یہ بیوہ عورت ہے، یہ نوکر ہے، یہ غلام ہے، یہ کیا ہے، یہ امام ہے، یہ عالم دین ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ ہے، پھر وہ نہیں دیکھتے۔
جو دیکھتے ہیں پھر وہی مقام پاتے ہیں۔ تو ارباب ذکر حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکومت پوری دنیا پر کی، پر انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت فرمائی، اور اللہ کا قانون جو ہے دنیا پر انہوں نے نافذ کیا۔ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی یکتا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی داتا ہے، وہی غوث ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی جو ہے وہ زندگی اور موت دینے والا ہے، سب کچھ کا مالک اور خالق وہی ہے۔ انہوں نے بتایا باقی جو ہے ہم جو ہے تو ہم تو ذریعہ ہیں، اگر میں بادشاہ ہوں تو میں ذریعہ ہوں تمہیں جو ہے وہ کچھ دینے کا، تمہیں جو ہے سنوارنے کا، میں خود اپنے آپ کو یہ نہ کہنے لگ جاؤں کہ میں خدا ہوں، جس طرح نمرود نے کہا، جس طرح بخت نصر نے کہا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ وحدہ لا شریک کی تبلیغ فرمائی، اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لوگوں تک بتایا اور سنایا۔ اب احباب ذکر چوتھے انسان جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی، پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی۔ اب پیچھے جو تین گزرے ان میں سے ایک مسلمان جو اللہ کا ولی ہے، جو برگزیدہ بندہ ہے، اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر، اور جو دو کافر ہیں ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی پوری دنیا پر ہے، اور ساتھ جو ہے ان کے ساتھ اضافہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی طاقت کا۔ وہ کیسے؟ ان کی حکومت تھی صرف اور صرف انسانوں پر، نمرود کی حکومت تھی صرف انسانوں پر، بخت نصر کی حکومت تھی صرف انسانوں پر، حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی صرف انسانوں پر، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی حکومت ساری دنیا پر تھی۔ اب ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، چرند پرند پر بھی تھی، اور پانی پر بھی آپ کی حکومت تھی، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے تابع تھی، آپ کی ہر چیز پر جو ہے وہ حکومت تھی، چاہے وہ کوئی چرند ہے یا پرند ہے یا حشرات ہے یا کوئی جو ہے چونٹی ہے، مکوڑی ہے، کوئی چیز ہے، چاہے سمندر کی مچھلیاں، ہر چیز پر آپ کی حکومت۔ انسان کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قدرت عطا فرمائی، ہر چیز پر آپ کو حکومت عطا فرمائی۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ مسکرا پڑے، تبسم فرمایا۔ ساتھ کافر والوں نے عرض کی، یا نبی اللہ، کوئی ایسا ہونا واقعہ نہیں پیش آیا، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں پیش آیا ہمارے سامنے، ہم نے تو بظاہر کچھ نہیں دیکھا، تو آپ نے تبسم فرمایا ہے، آپ مسکرائے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی چلتے چلو تو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کیوں میں مسکرایا ہوں، کیوں میں نے تبسم کیا ہے۔ تو وہ لشکر والے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہی چلے، اور ایک جو ہے وہ قطار جو ہے چیونٹیوں کی وہ ایک سائیڈ سے جو ہے وہ جا رہی ہے، تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے اس چیونٹیوں کی قطار میں سے ایک چیونٹی کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا، اور پھر جو ہے وہ مسکرائے، تبسم فرمایا، اور لشکر والوں کو بتایا کہ یہ دیکھو اس وقت جو ہے وہ میں مسکرایا کیوں تھا، تبسم میں نے کیوں کیا تھا، یا نبی اللہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ جو چیونٹی ہے اس نے اپنی چیونٹیوں کو کہا ہے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، راستے کو چھوڑ دو، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا نبی
اور ان کے ساتھی جو ہے، ان کے غلام جو ہے، ان کے خادم جو ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے پاؤں کے نیچے آ کر مسل نہ جانا۔ تو میں اس کی آواز کو اور اس کو میں نے دیکھا، تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ مسکرایا۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو امتی ہے، جو مقتدی ہے، اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ 40 میل یا 40,000 میل دور سے جو ہے کیڑی کو دیکھ بھی رہے ہیں، چیونٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں، اور اتنی کیڑیوں میں سے، اتنی چیونٹیوں میں سے اسے اٹھا بھی لیا ہے، پہچان بھی لیا ہے۔ تو اس لیے تو ہمارا عقیدہ بھی تو پھر سچا اور سچا ہے نا، کہ ہم بھی یہی تو کہتے ہیں کہ جو امتی ہے، جو مقتدی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اتنی شان عطا کی ہے، تو امام الانبیاء کو کتنا اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمایا ہے، کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ کیوں نہیں وہی بھی تو روز مبارک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے امتی جو ہے، میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ تو احباب وقار، پتہ یہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز پر جو ہے قادر بنایا، ہر چیز کا مالک بنایا۔ اب یہ 4 تھے جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی ہے۔ اب آئیے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس مبارکہ کے بارے میں بھی سنیے، اور اپنے دلوں کو ایمان کے ساتھ جو ہے منور فرمائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو جنوں انسانوں ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، وہ مقتدی ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کی شان اور عظمت اور مقام کی جب بات آئی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، میرے محبوب، میں نے جو ہے تمام شانوں والوں کو، عظمتوں والوں کو، مقاموں والوں کو اپنا اپنا مرتبہ دیا ہے، انہیں اپنی اپنی شان دی ہے، اپنی اپنی انہیں جو ہے وہ عزت عطا کی ہے، اور انہیں جو ہے اس وقت کا بادشاہ بنایا ہے، انہیں سلطنت عطا فرمائی ہے۔ محبوب، وہ سب کچھ جو ہے جتنے میں نے انبیاء اکرام کو عطا کیا ہے، جتنے میں نے اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو عطا کیا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا کہ وہ تو صرف دنیا کے بادشاہ تھے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ دنیا اور آخرت، زمین و آسمان، بلکہ 2 جہاں کا مالک کریم نے آپ علیہ السلام کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یعنی کہ آپ کی سلطنت میں اللہ وحدہ لا شریک نے سب کچھ عطا فرما دیا، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، سب کچھ۔ اس لیے تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ یعنی کہ 2 جہاں کا دولہا جو ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ تمام انبیاء کرام سے شان اور عظمت مقام جو ملا ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے، اس وقت حکومت تھی نمرود کی۔ آپ نے موازنہ یہ کرنا ہے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ادھر جو ہے اللہ کے خلیل کی پیدائش کا وقت آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی ولادت کا وقت آ رہا ہے، وہ اللہ کا نبی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے، اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ جب اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو ایک بچہ نہیں بلکہ لاکھوں بچے جو ہے وہ قتل کیے جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں کہ نمرود نے خواب دیکھا رات کو کہ بابل شہر جو ہے جہاں پر اس کی حکومت تھی، دارالحکومت دارالخلافہ جہاں پر اس کا تھا، اس نے خواب رات کو دیکھا
کہ ایک ستارہ جو ہے وہ چمکا ہے اور اس ستارے کی اتنی روشنی ہے کہ آسمان کے تمام ستاروں کی روشنی جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ مانند پڑ گئی ہے۔ چاند جو ہے جو چمک رہا تھا، جو دمک رہا تھا، جب وہ ستارہ چمکا تو چاند کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو گئی، چاند بھی بے نور ہو گیا۔ یہ وہ نمرود جو ہے یہ خواب دیکھ رہا ہے، اٹھا، گھبرایا، لوگوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جلدی جلدی جا کر جو ہے نجومیوں کو بلا کر آؤ۔ سارے جو ہے وہ بھاگے دوڑے کہ ہمارے بادشاہ کو، ہمارے خدا کو خواب آیا ہے اور نجومیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ نجومی آ گئے۔ اس نمرود نے کہا کہ میں نے رات خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک ستارہ چمکا ہے اور اس ستارے کی اتنی روشنی ہے کہ اس سے تمام ستاروں کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ جو چاند جو ہے اپنی روشنی چمک اور دمک کے ساتھ زمین پر برسا رہا تھا، اپنی کرنیں، اپنی روشنی پہنچا رہا تھا، تو وہ بھی مانند پڑ گیا ہے، اس کے سامنے بے نور ہو گیا ہے۔ تو اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نجومی بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، پوچھا اور آخرکار فیصلے پر پہنچے اور کہا بات یہ ہے، ان قریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ان قریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ بڑا ہو کر تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیری جو خدائی دعویٰ جو تو نے کیا ہے اس کو ختم کر دے گا، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ سارے جو ہے اسے مانیں گے اور اس کے خدا کی پرستش کریں گے، اس کے خدا کی جو ہے وہ عبادت کریں گے، اس کے خدا کو الہ مانیں گے۔ ان قریب جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ کیا وہ ماں کے رحم میں آ چکا ہے؟ نجومیوں نے کہا نہیں، وہ ابھی باپ کے جو ہے وہ رحم میں یا سلب میں ہے۔ اس نے کہا اچھا تو کیا کیا جائے؟ ساروں نے اپنا اپنا مشورہ دیا، اس طرح کرنا چاہیے، اگر حکومت بچانی ہے، اپنی سلطنت بچانی ہے، اپنا جو ہے وہ سب کچھ بچانا ہے تو یہ کیا جائے، یہ کیا جائے۔ اسے کوئی سمجھ نہ آئی۔ آخر وہ اپنے ظلم پر اترا۔ اس نے کہا کہ آج سے جو ہے وہ کوئی مرد جو ہے وہ عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ پیدا کس نے ہونا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے۔ پیدا کس نے ہونا ہے؟ اللہ کے یار نے، گہرے دوست نے۔ پر جو ہے وہ معاملہ کیا پیش آ رہا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میاں بیوی کے درمیان بھی جدائی ہو رہی ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ ملے نہ۔ اب کیا کیا جائے؟ پھر بھی جو مل لے، یا جس نے مل لیا یا جس کا جو ہے وہ حمل ہونے والا تھا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو نمرود نے کہا اس کے لیے یہ کیا جائے کہ جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کو جو ہے وہ گرا دیا جائے، سب بچے جو ہے وہ حمل جو ہے وہ گرا دیے جائیں، جو بچے پیدا ہو چکے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں بچے جو حمل والے تھے، جنہوں نے ابھی دنیا میں آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی، جنہوں نے ابھی دنیا میں سانس ہی نہیں لیا تھا، انہیں ماں کے رحم میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اور جنہوں نے دنیا میں آ کر آنکھیں کھولی، سانس لیا، ابھی ماں کو صحیح طرح دیکھا نہیں، انہیں بھی ماؤں کی گود سے چھین کر جو ہے ان کی ماؤں کے سامنے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ آمد کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اللہ کے یار کی آمد ہے، پر بچے قتل ہو رہے ہیں، میاں بیوی عورتوں کے درمیان، مردوں کے درمیان جدائیاں کی جا رہی ہیں تاکہ وہ بچہ نہ پیدا ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے خلیل کو لے آنا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بابل شہر سے دور پہاڑی علاقے میں جو تہ خانہ جو ہے اس کے والد ماجد نے بنایا ہوا تھا، اس میں جاتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ آرام کرتی ہیں، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ کس جگہ پہ؟ ایک غار میں۔ بچہ کون ہے؟ اللہ کا خلیل ہے۔ ان کی آمد سے پہلے ہزاروں لاکھوں
بچوں کو قتل کروایا گیا۔ اب اگر دوسرا رخ جو ہے یہیں پہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیکھیے، کیونکہ ہم تو ہیں محبت رسول کرنے والے، ہم تو ہے جو عشق رسول رکھنے والے، ہم تو جو ہے وہ میلاد النبی ہو تو پھر بھی اپنے نبی کی شان کو جو ہے وہ ساتھ بیان کرتے ہیں، محرم ہو تو پھر بھی اپنے نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو پھر بھی اپنے نبی کی شان کو ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ سب کچھ ہمیں جو ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو احباب ذی وقار ذرا آپ دیکھیے گا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ آج میرا نبی میرا پیارا اپنی ماں کے رحم میں داخل ہو چکا ہے۔ باری تعالیٰ حکم کیا ہے؟ تو اس طرح کر جتنے بھی آج کی رات اس دنیا میں حمل ہونے والے ہیں، بچے پیدا ہونے والے ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ بیٹے بنا دیے جائیں۔ باری تعالیٰ تیرا محبوب کا نور جو ہے ابھی ماں کے رحم میں داخل ہوا ہے، تو جو بیٹیاں اس رات پیدا ہونی تھی، جو حمل اس رات جو ہے وہ ٹھہرنا تھا لڑکیوں کا، ان کو بھی لڑکا بنا دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کیونکہ اس وقت عرب میں لڑکیوں کو ایک عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگوز کیا جاتا تھا، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی وہ شرم کے مارے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے، لہٰذا جو بیٹی پیدا ہوتی اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا، زندہ زمین کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا کہ میرا محبوب آ رہا ہے اور آج رات بھی مائیں تڑپتی رہیں اور مائیں روتی رہیں۔ نہیں، آج رات جو ہے وہ میرے محبوب کی آمد کی رات ہے، لہذا سبھی کے ہاں جو ہے وہ بچے پیدا کر دیے جائیں، بیٹے بنا دیے جائیں۔ دوسری رات بھی ایسے، حتیٰ کہ 12 ربیع الاول کی رات تک جتنے بھی حمل ٹھہرے اور جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سارے کے سارے ہی لڑکے پیدا ہوئے، کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی۔ کیوں؟ فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی آمد ہے تو میرے محبوب کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے، غمی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر جو ہے وہ انسان ہو یا چرند ہو یا پرند ہو، ہر چیز کو خوشی ہونی چاہیے۔ تو سرکار کی آمد ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، تو تمام جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کو تقسیم فرمایا۔ تو ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، تو دیکھیں لاکھوں جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ قتل کروایا گیا، بتایا گیا کہ یہ خلیل ہے۔ جب خلیل کی آمد ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے، جب حبیب کی جو ہے وہ آمد ہو تو پھر ایسے ہو کہ پتہ چلے کہ یہ حبیب آ رہا ہے اور یہ خلیل آ رہا ہے اور یہ کلیم آ رہا ہے۔ تو احباب ذی وقار حتیٰ کہ نمرود نے جتنی کوششیں کی وہ ساری ناکام ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس غار کے اندر، اس طے میں، اور پھر آپ علیہ السلام اس قدر جو ہے وہ بڑھنے لگے، اس قدر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی گروتھ ہوئی تیزی کے ساتھ جو ہے کہ جس طرح ایک مہینے کا بچہ جو ہے، جس طرح ایک مہینے کا بچہ ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی گروتھ اتنی تیزی کے ساتھ ایک دن میں بڑھتے تھے، اسی طرح جو ہے ایک سال کا بچہ جتنا بڑا ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک سال میں جو ہے 10 سال کے برابر جو ہے وہ بڑھے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ہمت اور قوت عطا فرمائی، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ان کے اوپر کرم تھا۔ اب آپ ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر یہی واقعہ بیان کرتے رہیں کہ وہ بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، یہ بت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت جو ہے تمہارا جو ہے وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تمہیں کچھ جو ہے وہ دے نہیں سکتے، تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح، یعنی کہ یہ اگر واقعہ بیان کیا جائے میں کہتا ہوں کئی جمعے جو ہے اسی موضوع پر جو ہے وہ پڑھائے جا سکتے ہیں کہ بتوں کو کیسے توڑا گیا، کیسے جو ہے وہ کلاڑا رکھا گیا، پھر کیا معاملہ ہوا،
پھر آگ میں جو ہے وہ کیسے آپ علیہ السلام کو ڈالا گیا، یہ بڑا واقعہ جو ہے وہ لمبا ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا پیارا بنایا، اور انہیں جو ہے وہ امتحان کے ساتھ ہر جگہ سے جو ہے وہ امتحان میں انہیں کامیاب فرمایا۔ تو اب مین بات کی طرف چلتے ہیں، جو عنقریب جو ہے قربانی ہے۔ کل سے جو ہے وہ انشاءاللہ بفضل خدا ذی الحج کا چاند بھی نظر آ جائے گا۔ تو موضوع تو میں نے یہی بیان کرنا تھا جو کر رہا تھا۔ ایک ساتھی نے کہا قاری صاحب جو ہے قربانی کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ جو ہے وہ دوبارہ سے آگاہی ہو جائے، اور جنہوں نے جس طرح جو ہے وہ قربانی کرنی ہے اس طرح کا جانور خرید لیں۔ تو قربانی کے بارے میں سن لیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے کہ یہ میرے باپ پر ہی قربانی واجب ہے، تو میں جو ہے وہ 4000 2000 1000 اپنے باپ کو دے دیتا ہوں، تو وہ جو ہے وہ پیسے ملا کر قربانی کر دے گا، میری قربانی ہو جائے گی۔ گھر والا جو ہے وہ قربانی کرتا ہے تو بیوی جو ہے وہ کہتی ہے جب میرے سربراہ نے کر لی ہے تو مجھے کیا حاجت ہے قربانی کرنے کی۔ اس طرح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے جو لڑکا جوان ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس بھی مال و دولت تو موجود ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے کر لیا ہے، میرے بھائی نے کر لیا ہے، تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ مسئلے کی طرف ہمیں قربانی ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مال کے نصاب پر واجب ہے۔ یعنی کہ جو بندہ مقیم ہے، اپنے گھر موجود ہے، اس کا گھر اپنا ہے اور وہ مال کے نصاب ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، یعنی کہ بالغ ہونا چاہیے۔ وہ بالغ ہے اگر وہ مال کے نصاب تک پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی تک کی رقم موجود ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ ایک گھر کے اندر 8 افراد موجود ہیں، ان 8 کے پاس جو ہے وہ مال کے نصاب ہے، یعنی کہ وہ 8 جو ہے مال کے نصاب تک پہنچتے ہیں، تو ان کے ایک قربانی کرنے سے وہ 8 کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ہر بندے کو، ہر عورت کو اپنی اپنی قربانی کرنی ہوگی۔ وہ دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، وہ اپنا حساب خود لگا سکتا ہے۔ اب عورت ہے، اس کے پاس جو ہے 1 تولے سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، یعنی کہ چاہے وہ 1 رتی برابر ہی کیوں نہ ہو چاندی۔ اب جو سونے کی قیمت ہے وہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ ہے، وہ اس کی قیمت جو ہے وہ چاندی میں جب ڈالی جائے گی تو یہ مال کے نصاب بن جائے گی۔ اس عورت پر جو ہے وہ واجب ہوگی ہے قربانی، اس پر ضروری ہے قربانی کرے۔ اگر قربانی نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اس کا گھر والا جو ہے جتنی مرضی قربانیاں کرتا رہے، جب تک وہ عورت اپنی قربانی جو ہے وہ نہیں کرے گی تو اس کی طرف سے جو ہے وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیٹا لاکھ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ باپ کو قربانی کے لیے پیسے دیتا رہے کہ میرا باپ قربانی کر لے اور خود نہ کرے، جبکہ وہ خود مالک نصاب ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے اس نے جو ہے واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ 60,000 روپے تک کی رقم بھی نہیں ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے یہ کیا جائے گا کہ جو اس کی ضروریاتی اصلیہ چیزیں ہیں، یعنی کہ جو اس کی ہر وقت ضرورت میں رہتی ہے، جن کو وہ استعمال کرتا ہے، ان کو چھوڑ کر جو وافر چیزیں اس کے گھر میں موجود ہیں، اس کے پاس موجود ہے، ان کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اس کی قیمت اگر جو ہے وہ 60,000 سے یعنی کہ 52.5 تولے چاندی سے تجاوز کرتی ہے تو وہ مال کے نصاب بن جائے گا، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب یہی گھر جو ہے وہ ہمارے گھروں میں اسی طرح ہے کہ جو بچیاں ہماری جو ہے وہ شادی کر کے ہمارے گھر آتی ہیں، یا ہم جن بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو انہیں ایک ایک چیز نہیں بلکہ ایک ایک چیز کے ساتھ کی 7 چیزیں عطا کرتے ہیں۔
7 7 چیزیں دیتے ہیں، 4 4 چیزیں دیتے ہیں، بسترے 2 کی بجائے جو ہے ہم انہیں 12 دیتے ہیں، 6 سردیوں کے 6 گرمیوں کے۔ اسی طرح جو وافر ہوگا یعنی کہ ان میں 2 بسترے جو ہے وہ نکال کے باقی جو 10 بسترے بنتے ہیں ان کی قیمت لگائی جائے گی، جو چارپائیاں استعمال نہیں ہوتی ان کی قیمت لگائی جائے گی، جو سامان جو کپڑے استعمال نہیں ہوتے ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ وہ قیمت جب لگا کر جو ہے وہ قربانی کے جو ہے وہ حساب میں یعنی کہ مال کے نصاب بنتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اگر نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کس کے دن جو ہے وہ کرنا افضل ہے، کہ پہلے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے تو دوسرے دن بھی کی جا سکتی ہے تو تیسرے دن بھی کی جا سکتی ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے جو ہے وہ بڑے بھائی کی قربانی ہے، آج وہ بکرا چھترا جو ہے وہ کر رہا ہے تو کل ہم کر لیں گے، کل ہم کریں گے تو تیسرے دن جو ہے وہ چھوٹا بھائی کر لے گا، 3 دن تو ہے نا قربانی، تو ہو تو جائے گی قربانی پر ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ ثواب میں کمی کیا ہو جائے گی کہ پہلے دن جو قربانی کرنی ہے وہ اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے اور افضل ہے پہلے دن ہی قربانی کرنا۔ دوسرے دن اس لیے کہا گیا کہ اگر کہ بندے کے پاس جو ہے وہ پہلے دن وہ بھاگ دوڑ اس نے کی ہے، اس کے پاس جانور نہیں ملا، اسے اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا کوئی مجبوری بن گئی ہے، سفر پر تھا، آنے کی وجہ بن گئی ہے، تو اس لیے وہ دوسرے دن کر لے۔ اگر دوسرے دن بھی نہیں کر سکا تو اب جو ہے وہ تیسرے دن کر لے، لہذا اسے ثواب ملے گا، پر وہ ثواب نہیں ملے گا جو پہلے دن ملنا تھا۔ پہلے دن جو ہے وہ قربانی کرنا افضل ہے اور دوسرے دن اور تیسرے دن قربانی کرنا پہلے دن سے جو ہے نسبت سے کم ثواب ملے گا۔ اب تیسرا سوال کہ کون کون سے جو ہے وہ جانور قربانی کے لیے جو ہے وہ جائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انعام میں جو ہے 4 جوڑے بیان کیے ہیں، اس میں جو ہے وہ اونٹ موجود ہے، اس میں جو ہے وہ گائے موجود ہے، اس میں جو ہے بکری موجود ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے یہ دمبا بھیڑ جو ہے وہ یہ موجود ہے بھیڑ۔ تو فرمایا یہ 4 جو ہیں یہ نر اور مادہ یہ بن جائیں گے 8، ان کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اب جو ہے جو بھینس ہے اس کی مثال جو ہے وہ بکر یعنی کہ گائے کے ساتھ ہے، لہذا بھینس کی قربانی جو ہے وہ فقہ حنفی کے اندر جائز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بھیڑ ہے، بھیڑ کی نسبت کے ساتھ جو ہے دمبے کو لگایا گیا ہے، لہذا دمبے کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب عمر کی بات آ گئی، جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوا، کچھ دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ گائے ہے یا بھینس ہے اس کی عمر جو ہے 2 سال ہونا ضروری ہے، اگر 2 سال سے کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا نمبر جو ہے یہ جو ہے بکریاں ہیں یا بکرے ہیں، دمبے ہیں، ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 1 سال سے یہ کم ہوں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ دمبے کی بات رہی کہ کوئی کہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے تو وہ سال کے برابر لگتا ہے تو لہذا ہو جائے گی، تو لہذا جو ہے وہ آج کے دور میں یہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت تھا جب کہ کوئی اور جانور نہیں ملتا تھا، مجبوراً تھی کہ دمبا ہے بڑا ہے لہذا جو ہے وہ 6 مہینے کا ہے، سال کے برابر لگتا ہے تو ہو جائے گی، لیکن آج کے دور میں نہیں ہوگی، کیونکہ آج جو ہے وسائل موجود ہے، مڑیے موجود ہے، گھر موجود ہے، جگہ جگہ سے جو ہے وہ پورا جانور مل سکتا ہے، لہذا جو ہے جو قربانی کرنی ہے ان کے حالات کو دیکھ کر کریں۔ 5 سال کا ہے تو پورا مکمل ہے تو پھر کریں، 2 سال کی گائے ہے یا بچہ ہے تو پھر کریں، اگر 1 سال کا بکرا یا دمبا ہے بھیڑ ہے تو پھر کریں، اگر اس سے کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔